اللہ کے اچھے اچھے ناموں میں سے ہم پڑھیں گے الشافی، اس کا معنی ہے شفا دینے والا۔ یہ نام حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آتے کسی مریض کے پاس یا آپ کے پاس کسی مریض کو لایا جاتا تو آپ کہتے اذہب البأس رب الناس، اے رب لے جا لوگوں کی تکلیف کو، واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک، شفاء لا یغادر سقما، شفا دے دے اور تو ہی شفا دینے والا ہے، نہیں کوئی شفا مگر تیری ہی شفا سے، ایسی شفا عطا فرما جو نہ چھوڑے کوئی بیماری۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5707۔ اسی طرح سے سورۃ شورى میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے اس نام کے ساتھ ہمیشہ جانا جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کی شفا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے بدن اور روح دونوں کو شفا دینے والا ہے۔ اب بدن کو کس چیز کے بارے میں شفا دینے والا ہے؟ بدن میں جتنی بھی بیماریاں ہیں، چاہے وہ ظاہری ہیں، جسم کے اوپر ہیں، ہمارے آرگنز کے اندر ہیں، اور اس کے علاوہ باطنی ہے، کوئی ڈپریشن ہے، کوئی پریشانی ہے، ذہنی دباؤ ہے، ہر قسم کی بیماری کی شفا دینے والا ہے۔ اسی طرح سے روح کی بیماری کی بھی، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے بخاری میں، ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، نہیں اتاری اللہ نے کوئی بیماری مگر اتاری اللہ نے اس کے لیے شفا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفا دینے والا ہے، کیوں؟ کیونکہ اسی نے بیماری کو پیدا کیا ہے تو وہی شفا دے سکتا ہے۔ اسی طرح سے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بھوک کو پیدا کیا ہے، اس کو دور کرنے کا ذریعہ کھانا بنایا ہے، یعنی کہ سبب کے ساتھ جوڑا، اور پھر بھوک دور بھی اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سارے نظام کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، انسان کی زندگی کے سارے معاملات کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ تو صرف کون کہے گا ہر چیز کو دور کر سکتا ہے اگر وہ الشافی ہے تو، لیکن اس نے ہماری زندگیوں میں بھی ہر قسم کی بیماری کو شفا کے ساتھ جوڑا ہے۔ جیسے کہ اگر ہمارے بدن کی کوئی ظاہری بیماری ہے تو اس کے لیے ہمیں دوا کا محتاج کیا ہے، یعنی دوا کو سبب بنایا ہے بیماری دور کرنے کا۔ اسی طرح سے اگر ہم باطنی بیماری کا شکار ہیں بدن کی، یعنی کہ ذہنی دباؤ، ڈپریشن، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری کاؤنسلنگ کو یا لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کرنے کو یا معاملات کو ہینڈل کرنے کو جو ہے وہ ذریعہ بنایا ہے۔ یعنی ہمارا فوکس جو ہے وہ سبب کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، مسبب الاسباب کے اوپر، جس نے سبب بنائے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے یہ سارے اسباب پیدا کیے۔ جیسے کہ انسان دوائی کھاتا ہے تو اس کو شفا ملتی ہے، اب اس کا توکل جو ہے دوا کے اوپر نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کا توکل اللہ کے اوپر ہونا چاہیے۔ کیونکہ ہم دیکھیں بہت سے کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ سیم دوا جو ہے کسی ٹائم میں آپ کے باڈی کے اوپر اثر کرتی ہے اور کسی ٹائم پہ نہیں کرتی، اور اسی طرح سے وہی دوا ایک انسان کو شفا دیتی ہے اور دوسرے انسان کو نہیں دیتی۔ اگر تو وہ دوا ہی شفا دینے والی ہو تو پھر تو ہر کسی کو شفا مل جائے اور ہر باری میں مل جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اسی لیے کیونکہ اصل میں شفا دینے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے، اور وہی دوا کو حکم دیتا ہے، اسی نے مقدر کیا ہے اس کے لیے کہ وہ شفا دے۔ اسی طرح سے جو ہم نے بات کی بھوک کی، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بھوک پیدا کی، پھر اس کو دور کرنے کا کھانا ذریعہ بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پیاس پیدا کی، اس کو دور کرنے کا ذریعہ جو ہے وہ پانی بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے سارے انسانوں کے معاملات کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہمارا بھروسہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے جو کہ الشافی ہے۔ پھر جب ہم انسان کی روح کی بات کرتے ہیں تو روح کا دل کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ جو ہمارے دلوں کے اندر ہوگا وہی جو ہے ہمارے عمل میں بھی آئے گا۔ روح یا دل کی بیماری جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے شبہات اور ایک ہوتی ہے شہوات۔ شبہات کہتے ہیں کسی بھی معاملے میں ڈاؤٹ ہونے کو، یعنی کہ آپ کو آخرت کے اوپر ڈاؤٹ ہے، اللہ کی ذات کے اوپر ڈاؤٹ ہے، دین کے معاملات کے اوپر ڈاؤٹ ہے، یہ ساری بیماری۔ پھر اسی طرح سے شہوات یعنی کہ خواہشات، انسان جتنی زیادہ اپنی خواہشوں کو فلفل کرتا چلا جاتا ہے اتنا ہی وہ اپنے نفس کا محتاج ہو جاتا ہے۔ جب وہ اس پہ قابو کرنا سیکھ جاتا ہے تو پھر وہ کسی کا بھی محتاج نہیں رہتا، اس کو عقل اور شعور آ جاتا ہے، وہ اپنے دماغ کو زیادہ ہائی لائٹ کر کے سارے معاملات کو ہینڈل کرتا ہے اور سارے معاملات کو ریالٹی کے ساتھ فوکس کرتا ہے۔ تو جو روح کی یا دل کی جو بیماری ہے نا، اس کا دور ہونا بھی بہت ضروری ہے انسان کے لیے۔ اور جب انسان اس بیماری سے دور ہو جاتا ہے تو پھر وہ جہالت اور گمراہی کی اس سے باہر آ جاتا ہے، اس کو صحیح معنوں میں ہدایت مل جاتی ہے اور سمجھ آ جاتی ہے زندگی کے مقصد کی۔
ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی شفا کا نام دیا ہے، جیسے کہ سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں سے جو شفا اور رحمت ہے مومنوں کے لیے، اور نہیں زیادہ کرتا ظالموں کو مگر خسارے میں۔ یعنی قرآن جو ہے وہ انسان کی دل کی اور روحانی بیماریوں کا علاج ہے، جبکہ اسی کے اندر جو ہے بدن کی بیماریوں کا علاج بھی موجود ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بھی بہت سی دعائیں ایسی ہیں جس میں بدنی بیماری کا بھی علاج ہے، چاہے وہ بدن کی ظاہری ہو یا باطنی ہو۔ ہمیں کسی بھی قسم کی بیماری ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو اس نام کے ساتھ کثرت سے پکارنا ہے کہ وہی وہ ذات ہے جو ہمارے ہر قسم کی ڈپریشن کو، ہر قسم کی انگزائٹی کو، ہماری بدنی بیماری کو دور صرف وہی ذات کر سکتی ہے۔ پھر اسی طرح سے ہماری روح کی بیماری، دل کی بیماری کا علاج بھی صرف اسی کے پاس ہے۔ اختتام کرتے ہیں خوبصورت سی دعاؤں کے اوپر، ہمیں ان کو بھی کثرت سے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھیں کہ سورۃ الفاتحہ کا دوسرا نام جو ہے وہ الشفا ہے، ہمیں اس کو بھی میکسیمم پڑھنا ہے۔ پھر اسی طرح سے جو ہم نے سٹارٹ میں حدیث دیکھی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا کی وہ بھی ہمیں یاد کرنی ہے۔ اذہب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا، انہوں نے کہا تھا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے بیماری لگی ہے اور تو سب مہربانوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اس دعا کو بھی کثرت سے پڑھنا ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث سے دعا ثابت ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں عظمت والے اللہ سے، عرش عظیم کے رب سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے شفا دے۔ اس دعا کو بھی کثرت سے پڑھنا ہے۔